ناول کا نام آخر شب کے ہمسفر مصنفہ قرۃ العین حیدر، باب نمبر 34، ایستھر گری بالا بنرجی۔ ڈھاکہ، مشرقی پاکستان، دسمبر سن 49۔ مشن کمپاؤنڈ کے ایک کوارٹر کے سٹنگ روم میں کروشیا کے میز پوش سے ڈھکی بڑی میز پر 3 تصویریں رکھی ہیں: کمل، نیرا، ایلا، نئی دہلی، روزی کے بچے۔ پادری بنرجی آرام کرسی پر آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں۔ ڈاکیا سامنے سے گزر جاتا ہے، وہ اس کے قدموں کی آہٹ پہچانتے ہیں۔ روزی کا خط آیا؟ نہیں۔ ایستھر گری بالا سٹوو پر بات ابالتے ہوئے جواب دیتی ہیں، اتنے برسوں سے وہ آئی بھی نہیں، کب آئے گی؟ ہر سال انتظار کرتا ہوں کہ شاید اس کرسمس پر آ جائے۔ پال، اس کے لیے یہاں آنا اتنا آسان نہیں ہے، ویزا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا تب کون سا آتی تھی، اسے اب بھی ہم سے شرم آتی ہے۔ وہ ہم سے ہمیشہ سے چڑھتی تھی، وہ بڑے آدمی کی بیوی ہے، ہم دیسی کرسچین غریب لوگ ہیں۔ مگر ہمارے مرنے کے بعد اسے شاید ہماری قدر آئے، ہم اس کے ماں باپ تھے۔ چرچ سے ریٹائر ہونے کے بعد ان کو 2 کمروں کا کوارٹر مل گیا ہے، اسرت سے گزر ہوتی ہے۔ گری بالا اچار چٹنی بنا کر بیچتی ہیں، دونوں کا باری باری موتیا بند کا آپریشن ہو چکا ہے۔ پادری صاحب کا آپریشن ٹھیک سے نہیں ہوا، ان کی بصارت زائل ہو چکی ہے۔ یسوع یسوع، وہ جو آسمانوں سے گزر گیا، یسوع۔ شام کو گری بالا پادری صاحب کا ہاتھ تھام کر ان کو ٹہلانے لے جاتی ہیں۔ سفید داڑھی، نابینا، پر نور چہرے والے پادری بنرجی سنسان سڑک پر آہستہ آہستہ چلتے یسوع کے ایک حواری معلوم ہوتے ہیں۔ آلے لویا، آلے لویا۔ کل رات پادری بنرجی اپنے منجی سے جا ملے، آخر وقت میں وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو نہ دیکھ سکے۔ گری بالا نے روزی کو موت کی اطلاع کا تار بھیجا۔ اس کا خط آیا، ماما تم فوراً میرے پاس چلی آؤ۔ لیکن برمن نژاد ماما اپنے داماد کے ٹکڑوں پر پلنے نئی دہلی نہیں جائیں گی اور نہ اپنے امیر زادے نواسوں کی آیا گیری کریں گی۔ مشن والے ان کی مدد کر رہے ہیں، مشن اسکول میں ہاسٹل وارڈن کا کام دلوا دیا ہے، مگر پرنسپل سے ان کی نہیں بنتی۔ ایک روز وہ رکشا پر بیٹھ کر ارجمند منزل پر پہنچتی ہیں۔ 1905 میں ایک بال ودوا برہمن ہندو 15 سالہ بچی سسرال والوں کے مظالم سے بچنے کے لیے کشتی پر بیٹھ کر فرید پور کے گاؤں سے بھاگ کر اپنے زمیندار آقا کے ہاں پناہ لینے ارجمند منزل ڈھاکہ آئی تھی۔ ایک بوڑھی عیسائی غریب بیوہ نے ارجمند منزل پہنچ کر نواب قمر الزماں کے دفتر کے دروازے پر دستک دی۔ 45 سال قبل نو عمر قمر الزماں اپنی بنت ام ملیحہ بی بی پر دم دے رہے تھے، مگر اپنی رعیت کی اس دلکش ہندو بال ودوا کے تیر نظر کے بھی گھائل ہو گئے تھے۔ بوڑھے نواب قمر الزماں نے خود اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ایک پوپلے منہ والی پریشان حال ضعیفہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اسکول پرنسپل کے خلاف اس کی شکایات سن کر نواب نے کہا، ایستھر، ارجمند منزل تمہارا گھر ہے، یہیں رہو، تم کو اس عمر میں ہم محنت مزدوری نہیں کرنے دیں گے۔ نواب صاحب، پال بڑے خوددار آدمی تھے، میں کسی بھی جگہ مفت خوری کر کے ان کی روح کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ میری صحت بہت اچھی ہے، مجھے کام دلوا دیجیے۔ گری بالا دیوی کے اصرار پر نواب صاحب ان کو یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں کچن سپروائزر کی ملازمت دلوا دیتے ہیں۔ 2 سال بعد وہ بعارضہ نمونیا مر جاتی ہیں۔ چرچ یارڈ میں پال کے پہلو میں دفن کی گئیں۔ کسی کو علم نہیں کہ نئی دہلی کی مشہور دولت مند سوشل ورکر رادھیکا سانیال ان کی بیٹی ہے۔ نئی دہلی میں جس وقت روزی کو مسز بنرجی کی وفات کا تار ملا جو نواب قمر الزماں نے بھجوایا تھا، وہ اپنی عالی شان نئی کوٹھی میں ڈنر کے انتظام میں مصروف تھی۔ مہمان آ چکے تھے، تار بسنت کمار سانیال نے لیا۔ وہ روزی کے پاس گیا جو چند غیر ملکی مہمانوں کا سواگت کر رہی تھی۔ ایک امریکن اسکالر سن 42 کی تحریک کے بارے میں ایک امریکن فاؤنڈیشن کی طرف سے کتاب لکھ رہا تھا، اس سلسلے میں روزی سے ملنے آیا تھا۔ اس نے بسنت کمار سانیال سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیوی سن 42 کے موومنٹ کی ایک ہیروئن تھی۔ بسنت سانیال دھیرے سے مسکرایا، پھر اس نے روزی کے ہاتھ میں وہ تار دیا جو ڈھاکہ سے آیا تھا، اور آہستہ سے کہا، روزی، تم ہیروئن نہیں تھی،
तुम्हारी माँ हिरवन थी। जहाँ आरा दिनाजपुर से मेके आई हुई थी, इस वक्त वो सब अर्जमुंद मंजिल के पिछले दालान में जमा थे। उसका बच्चा अकमल, वालदा, बावज, दोनों छोटी बहनें। नईरुज़्ज़मा ने अंदर से आकर कहा, ज़रा अपनी चहेती यास्मीन मजीद की हरकतें देखो। ये देखो, लंदन के एक अखबार में उसकी तस्वीर, किसी अंग्रेज़ से शादी कर ली। जहाँ आरा ने ऐनक लगाकर अखबार देखा, ब्लैक ब्यूटी वेड्स डार्क डांसर यास्मीन मजीद विद हर वाइट प्रिंस चार्मिंग, नंगे पाँव वाली काला रकासा की शादी। माकूल, और यास्मीन क्या रेस का घोड़ा है? ब्लैक ब्यूटी डार्क डांसर, हद हो गई। नईरुज़्ज़मा ने सर हिलाकर कहा, जल पाए गोरी के मौलवियों का ख़ानदान और ये अंजाम, नंगे पाँव वाली रकासा। और वो नगोड़ा अंग्रेज़ क्या करता है? बेगम कमरुज़्ज़मा ने पूछा। होगा कोई बड़भूंजा, नईरुज़्ज़मा ने कहा। फैशन डिज़ाइनर है, जहांरा ने अखबार पढ़कर कहा। मगर जब दीपाली का ट्रिनिडाद से ख़त आया था, उसने लिखा था कि यास्मीन डांस करने पोर्ट ऑफ स्पेन गई थी। इस ख़त में तो किसी अंग्रेज़ का जिक्र नहीं था। जेरल्ड एड्रन ब्लूमंट, बहुत खूब। बाब नंबर 35, यास्मीन ब्लूमंट डार्क डांसर। दीपाली दीदी, आपका ख़त मिला, आपको सारी बात बताती हूँ। बहुत अरसे बाद आपको ख़त लिख रही हूँ। जेरल्ड से मैंने कहा था कि शादी इस्लामी तरीके से हो, वो मान गया। निकाह के लिए हमने एक दोस्त को बुलाया जो पहले बाकायदा मौलवी रह चुके थे, अब बेदीन थे। हम सब पब से निकलकर रात के 12 बजे उनके घर पहुँचे। वो वहाँ मज़ीद मैं नोशी हुई। फिर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। दूल्हा दुल्हन, मौलवी, गवाह सब नशे में आउट थे। शादी के बाद हम दोनों ने चेल्सी में एक म्यूज़ किराए पर ले ली। जेरल्ड की आमदनी बहुत अच्छी थी। मैंने रक्स तर्क कर दिया, सुगड़ हाउसवाइफ बनी। बच्ची पैदा हुई, उसका नाम शहराज और रखा। जब वो ज़रा बड़ी हुई, मैंने फिर अपना डांस ट्रूप तैयार किया। एक रोज़ अचानक और बिल्कुल गैर मुतवक्का जेरल्ड मेरे ट्रूप के एक बंगाली रकास के साथ भाग गया। मालूम हुआ दोनों पेरिस में हैं। मैं पता चलाकर पेरिस पहुंची, उनको ढूंढ निकाला। सुबह को मैं उनके फ्लैट पर पहुंची। बंगाली छोकरा एप्रन बांधे घरेलू औरतों के से अंदाज में स्टूव के सामने खड़ा नाश्ता तैयार कर रहा था। जेरल्ड ड्रेसिंग गाउन में पहनने बैठा अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। गृहस्थी का ये नज़ारा देखकर मुझे उबकाई सी आई और मैं बगैर कुछ कहे सुने उल्टे पांव लंदन वापस आ गई। फिर मैंने जेरल्ड को लिखा कि तलाक दे दे और महर अदा करे। उसका जवाब आया कि शादी ही कब हुई थी, मौलवी और गवाह सब नशे में धुत थे। वो निकाह नहीं था, मजाक था। अलावा जी हमने बिलहाज बरतानवी कानून सिविल मैरिज नहीं की, लिहाजा बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी भी मुझ पर आयद नहीं होती। मुझे सनफ़े नाज़िक में कभी दिलचस्पी नहीं थी। तुम लंदन में अपना डांस स्कूल और योगा क्लासें चलाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी और डाउन एंड आउट थी और वतन वापस जाने के लिए किराया तक पास न था। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी कफालत करने लगा था, महज अजहार हमदर्दी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे। जेरल्ड की वालदा, जो एक मुतमव्वल और नहायत कंजूस रिटायर्ड स्टेज एक्ट्रेस हैं, वो शहरजाद को अपने साथ अपने गांव ले गई हैं और इस शर्त पर कि उसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि वो उसे रोमन कैथोलिक उठाएंगी। मैंने कहा, रोमन कैथोलिक क्या हो, टन टोट शंतु बुद्धिस्ट कुछ भी बना दीजिए, इसे मेरी तरह धक्के तो ना खाने पड़े। मैं अब एक दफ्तर में क्लर्की कर रही हूँ। डांस ट्रूप चलाना बहुत मुश्किल था। इंडिया से आने वाले नामवर डांसर्स का कंपटीशन बहुत सख्त है। पिछले महीने उम्मीद की किरण नज़र आई। मालूम हुआ कि रेहानुद्दीन अहमद आए हुए हैं। पिछली मरतबा पोर्ट ऑफ स्पेन में आपको मैंने बताया था किस तरह ये हज़रत एक ज़माने में मेरा तवक्कुफ़ करते रहे थे। अब वो मिनिस्टर थे और यहाँ एक वफद के साथ आए और डोरचेस्टर में ठहरे थे। मैंने फ़ोन किया, मिलने की कोशिश की। उन्होंने साफ टाल दिया कि बहुत मसरूफ़ हैं। फिर मैंने सुना, उन्होंने कहा, पुराने शनासा अब सब करीबी दोस्त होने का दावा करते हैं, मुझे तंग करते हैं, ये काम करवा दो, वो काम करवा दो। मैं किस किस से मिलता फिरूं? जिस हम वतन से उन्होंने ये कहा, इत्तेफाक से वो मुझे भी जानता था। उसने आकर मुझे बताया, जहाँ आरा आपा से आपकी खतो किताबत है। मैंने उनको कई ख़त लिखे, जवाब नहीं आया।
غالباً ارجمند منزل والے بھی میرے طرز زندگی سے سخت متنفر اور بیزار ہیں، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ زمین اور آسمان میرے سامنے سے بھاگ گئے، مجھے کہیں پناہ نہ ملی۔ آپ کی یاسمین بلومن۔ باب نمبر 36 پائلٹ آفیسر اکمل مرشد زادہ۔ لاؤڈ سپیکر پر دہرایا جا رہا تھا، مسز دیپالی سین، مسز دیپالی سین، وی آئی پی لاؤنج میں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ مسز دیپالی سین، TWA کی مسافر، پورٹ آف اسپین کی مسز دیپالی سین۔ ششدر اور مضطرب مسافروں کی بھیڑ سے نکلی پاکستان ایئر فورس کے یونیفارم میں ملبوس ایک سانولا نوجوان اس کی طرف آیا۔ دیپالی آنٹی، اس نے ذرا جھجک کر پوچھا۔ میں اکمل ہوں، امی لاؤنج میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کی فلائٹ بہت لیٹ تھی۔ وہ پائلٹ آفیسر اکمل حسین مرشد زادہ کے ساتھ VIP لاؤنج کی طرف بڑھی۔ کمرے کے اندر ڈھکی ململ کی سفید ساری میں ملبوس ایک غمگین آنکھوں والی دبلی پتلی عورت کھچڑی بال خیر مقدم کے لیے صوفے سے اٹھی۔ دیپالی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ یہ امی ہیں، نوجوان اکمل نے ذرا گھبرا کر کہا۔ میں تمہاری شادی میں شریک نہ ہو سکی تھی، دیکھو اتنی دور سے تمہارے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے آ گئی۔ دیپالی نے مصنوعی بشاشت سے کہا، جہاں آرا کو اس حالت میں دیکھنے کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں ریحان کو آسانی سے بلا سکی، لیکن ریحان کی وجہ سے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے غارت ہو گئی۔ زندگی کی بربادیوں کا یہ کیسا لامتناہی سلسلہ ہے۔ اس نے اداس آنکھوں والی جہاں آرا پر پھر نظر ڈالی۔ 2 سال قبل وہ بیوہ ہو گئی تھی، اکمل اس کا اکلوتا لڑکا تھا۔ دیپالی نے اتنی شان و شوکت پہلے ارجمند منزل میں نہیں دیکھی تھی، اما رائے کے ووڈ لینڈز میں بھی نہیں۔ پاکستان کا نیا اوپری طبقہ واقعہ بے حد متمول ہو چکا تھا۔ دلہن بھی ایک ملک التجار کی لڑکی تھی۔ جب اکمل کے صحرا باندھے جانے لگا، جہاں آرا وہاں سے ہٹ گئی، وہ کونے میں جا کر اپنے مرحوم شوہر کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ دیپالی نے ایک بار پھر اسے حیرت سے دیکھا۔ ہندوستانی، خیر پاکستانی عورت، خلاف مرضی اسے ایک ایسے عیاش بدقوار بدحیت شخص سے بیاہا گیا جس نے ساری عمر اسے جلایا، مگر اس نے دوسروں کے سامنے ہمیشہ اپنے شوہر کی حمایت کی اور اس کی خدمت گزار رہی، اور اب اسے یاد کر کے رو رہی تھی۔ چند سال قبل جہاں آرا کی چھوٹی کنواری بہنیں انجم آرا اور اختر آرا اپنے بھتیجے منور الزماں سے ملنے لندن جا رہی تھیں، جو وہاں اسکول میں پڑھتا تھا۔ طیارہ الپس پر گر کر پاش پاش ہو گیا، سارے مسافر ہلاک ہوئے، برف میں لاشیں بھی نہ ملیں۔ اس دہشت ناک جواں مرگی کے صدمے نے ان کی ماں بیگم قمر الزماں کی جان لے لی۔ نواب قمر الزماں اس کے بعد سے بہت کم بولتے تھے۔ اس وقت یتیم نواسے کی شادی کے اسرانے میں شامیانے کے نیچے ترکی ٹوپی اوڑھے اگلے وقتوں کے لوگ ننگے سر رہنا خلاف تہذیب گردانتے تھے۔ گورنر، وزراء اور اعلیٰ افسروں سے ایک آدھ بات کر لینے کے بعد پھر خاموش ہو گئے، صوفے پر گم سم بیٹھے رہے۔ ان کی نظر دیپالی پر پڑی، جو ایک طرف کھڑی جہاں آرا کی پرانی خادمہ مالا سے باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے اشارہ کر کے اسے اپنے پاس بلایا، وہ ان کے قریب جا بیٹھی۔ وہ دونوں چپ چاپ سامنے کی چہل پہل کا نظارہ کیے۔ دیپالی کی آنکھیں ابھر آئیں۔ اس نے چپکے سے آنسو پوچھے۔ نواب صاحب نے دیکھ لیا، آہستہ سے بولے، رونا نہیں چاہیے بیٹی، بری بات ہے، صبر بڑی چیز ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، آپ کے بھانجے ریحان الدین احمد، میں ابھی ان سے کلکتہ میں مل کر آ رہی ہوں۔ نواب صاحب نے چاندی کی مونچھ والی چھڑی کو آہستہ سے قالین پر کھٹکھٹایا اور ذرا توقف کے بعد بولے، ریحان اب وہاں بڑا آدمی ہے، اپنی پرانی سیاست چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہو گیا، منسٹر رہ چکا ہے، اب کیا کر رہا ہے؟ اما رائے کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے بھائی کی کوئی بہت بڑی بزنس ہے، رونو اس کی ایک فرم کے جنرل مینیجر ہو گئے ہیں۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کھوکھو کے ہاں ٹھہری تھی، اس نے ان کو فون کر کے میرے آنے کی خبر دی، خود ملنے نہیں آئے، اپنی کار بھیج دی۔ میں، کھوکھو اور اس کی بیوی اما رائے کے ہاں علی پور روڈ گئے۔ کوٹھے کی دوسری منزل میں اما رائے خود رہتی ہیں، نیچے ایک ونگ میں ریحان اور ان کی بیوی اور لڑکا۔ چند روز ہوئے لڑکا گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اما دیدی کے بھائی نرملندو رائے نے اب تک شادی نہیں کی، 24 گھنٹے شراب میں غرق بنگال کلب میں بیٹھا رہتا ہے۔ سارا کاروبار ریحان کے ہاتھ میں ہے، سنا ہے چند ماہ کے لیے منسٹر بنے تھے۔ نرملندو اور اما رائے کے اس کاروبار کو بہت فائدہ پہنچایا تھا۔
اس وجہ سے وہ لوگ ان کے اور زیادہ احسان مند ہیں۔ ریحان صاحب اپنے اکلوتے لڑکے کے متعلق بہت پریشان تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، باغی ہو کر گھر سے نکل گیا 13 سال کی عمر میں، ابھی سے شاعری کرتا ہے، بھوکی پیڑھی کا ہمدرد شاعر۔ نواب قمر الزمان نے جو سر آگے بڑھائے بغور سن رہے تھے، یک لخت ایک تلخ کہکا بلند کیا۔ لوگوں نے چمبے سے انہیں دیکھا۔ انجم آرا اور اختر آرا کی موت کے بعد آج وہ پہلی بار ہنسے تھے۔ بنگال کے ایک قدیم قوی ابھینند نے کہا تھا، تالاب کونول سے بھر گئے، بہار میں مکھیاں آم کے بور پر جمع ہیں، مسافت چھوٹی ہو تب بھی ہو جب گاڑی کے راستے میں رقص کرتی ہے۔ غریب الوطن کا دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ اور ڈھاکہ سے پورٹ آف اسپین کا راستہ بہت طویل تھا۔ واپس جانے سے قبل اس کا آخری شام وہ سنگ سرخ کے تالاب کے کنارے پرانے راج سنگھاسن پر بیٹھی جہاں آرا سے باتیں کرتی رہی۔ اس نقلی شاہی تخت پر لڑکپن میں یہ لوگ اسی طرح بیٹھا کرتی تھی۔ مہان جہاں آرا نے پوچھا، ریحان بھائی کی دلہن کیسی ہیں، کون لوگ ہیں؟ عام سی گھریلو بی بی ہے، دیپالی نے جواب دیا۔ غریب شریف گھرانے کی لڑکی، بتا رہی تھی اوما رائے کے بھائی نرملندو رائے نشے میں غین کار چلا رہے تھے گارڈن رچ میں۔ ان زہرا بی بی کے باپ ان کی کار کے نیچے دب کر مر گئے۔ وہ ایک غریب کاریگر تھے جن کے دادا لکھنؤ سے کلکتے آ گئے تھے۔ اوما دیدی نے تگڑم کر کے بھائی کو پولیس کچہری سے بچا لیا۔ متوفی کی ایک ہی لڑکی تھی، ماں مر چکی تھی، بھائی آوارہ نکل گئے تھے۔ اوما رائے بطور تلافی اس یتیم بے سہارا لڑکی کو اپنے ہاں اپنی نئی کوٹھی میں لے آئیں، اپنے وارڈروب کی دیکھ بھال اس کے سپرد کر دی، رہنے کے لیے ایک کوٹھری دے دی۔ زردوز کی لڑکی، سینے پرونے میں طاق، سلیقہ مند، احساس کمتری کی شکار۔ ریحان صاحب جو حسب معمول اوما کے ہاں آتے رہتے تھے، انہیں یہ لڑکی بھا گئی۔ یہ پارٹیشن کے 2.5 سال بعد کی بات ہے۔ ریحان صاحب کے دل میں جانے کیا نیکی آئی، ایک دن اس بیچاری مظلوم لڑکی سے نکاح پڑھوا لیا۔ اوما اس کے ساتھ بری ساس ننند کا سا برتاؤ کرتی ہیں، وہ خاموش رہتی ہے۔ ریحان بھی اس کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیتے۔ اوما رائے کا ایک دلچسپ مشغلہ زہرا نے بتایا، دائم المریض ہیں، سیاست سے کب کی کنارہ کش ہو چکی ہیں، صبح سویرے اٹھ کر نزدیک بیلویڈ پر چلی جاتی ہیں۔ ایک ملازم چھچڑوں اور ہڈیوں کا برتن لے کر پیچھے پیچھے چلتا ہے، سڑک اور باغ کے سارے آوارہ بلیوں اور کتوں کو ناشتہ کراتی پھرتی ہیں، پھر کووں کو دانہ ڈالتی ہیں۔ گھر واپس آ کر ریحان کی بیوی سے جائیں جائیں کرتی ہیں۔ ریحان عموماً گھر سے باہر رہتے ہیں۔ واٹ اے لائف! جہاں آرا نے ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کر مغرب کی نماز کے لیے اندر چلی گئی۔ باورچی خانے کی طرف سے رابعہ آتی نظر آئی، ریحان کی چھوٹی بہن رابعہ، جو اکمل کی شادی کے لیے اپنے گھر عظیم پورے سے چند روز کے لیے ارجمند منزل آئی ہوئی تھی۔ وہ راج سنگھاسن کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، شفق رنگ آسمان پر نظر ڈالی اور کہا، میں بھی نماز پڑھا ہوں، ناظرہ کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں۔ ناصرہ نماز نہیں پڑھتی؟ دیپالی نے پوچھا۔ نماز وہ خدا ہی کو نہیں مانتی، وہ اپنے ماموں پر پڑی ہیں۔ اللہ کی شان ہے، مولانا برہان الدین احمد کا بیٹا اور نوازی دونوں ملحد ہیں، رابعہ نے جواب دیا اور تیز تیز چلتی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئی۔ چند منٹ بعد اس کی لڑکی ناصرہ انجم الصحرا ارجمند منزل سے باہر آ کر راج سنگھاسن پر ٹک گئی۔ وہ ایک حساس ذہین چہرے والی 20 سالہ لڑکی تھی اور ایک جوشیلی اسٹوڈنٹ لیڈر۔ لگ بھگ اسی عمر میں میں نے انقلابی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تھا، دیپالی نے سوچا۔ پچھلے ایک ہفتے میں دیپالی کی ناصرہ سے بہت دوستی ہو گئی تھی۔ ناصرہ اسے ایسٹ پاکستان کی پیچیدہ سیاست کے قصے سناتی رہتی تھی، مولانا باشانی کی عوامی لیگ، باریسال اور کھلنا کے قحط، جیسور کی زرعی تباگہ تحریک، پولیس فائرنگ، زبان کا ایجیٹیشن، پولیس فائرنگ، مظاہرے، آدم جی جوٹ مل کا فساد، عوامی محاذ، جیل یاترائیں، بنگال کی سیاست کا پرانا نقشہ۔ ادھر مغربی بنگال میں بھی تقریباً یہی سب ہو رہا تھا۔ میں تمہارے ماموں کے متعلق تمہاری جہاں آرا خالہ کو بتا رہی تھی، دیپالی نے کہا۔ مجھے ان کے متعلق سب معلوم ہے، ناصرہ نے ناگواری سے جواب دیا۔ امی اپنے بھائی کو ہمیشہ سے آئیڈلائز کرتی رہی ہیں، اور جہاں آرا خالہ بھی، اور شاید آپ بھی، مگر ہم لوگ آپ لوگوں سے زیادہ تیز فہم ہیں، ہم کھرا کھوٹا پہچان لیتے ہیں۔
مامو جان کیا خوب چیز ہیں، مکمل آدرش، دادی مجسم، بزرگوں سے زیادہ تیز فہم، انٹرنیشنل گڈ ول، آج پراگ میں ہے کل قاہرہ، پرسوں نیو یارک، آج اس پولیٹیکل پارٹی میں ہے کل اس میں، جہاں منسٹر بننے کے مواقع زیادہ نظر آئیں ادھر کو لڑک گئے۔ ماسکو اور واشنگٹن دونوں کے خیر خواہ، مکمل غیر جانبداری اسے کہتے ہیں۔ ناصرہ، دیپالی نے رسانیت سے کہا، کل کے باغی آج کے اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہو چکے ہیں، تم آج کی باغی ہو، ممکن ہے تم کل کے اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہو جاؤ۔ ناصرہ نجم الصحرا استہزاء کے ساتھ ہنسی، دیپالی آنٹی معاف کیجئے گا، آپ عمر کی اس سٹیج پر پہنچ چکی ہیں جہاں انسان یونینزم کو ایک دفاعی ہتھیار، ایک زرہ بختر کی طرح استعمال کرتا ہے، اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ دیپالی کھلکھلا کر ہنس پڑی، اس نے کہا، ناصرہ ڈیئر، تم نے ایلس ان ونڈرلینڈ پڑھی ہے؟ اس کی وہ نظم یاد ہے، یو آر اولڈ فادر ولیم، دا ینگ مین سیڈ، اینڈ یور ہیئر ہیز بیکم ویری وائٹ، اینڈ یٹ یو insensibly stand on your head. Do you think at your age it is right? ناصرہ بھی ہنسنے لگی اور بولی، یہ بات تو آپ کے پنڈت نہرو سے کہنی چاہیے۔ مالا اندر سے قہوے کی ٹرے لے کر آئی اور اسے تخت پر رکھ دیا۔ اس کے واپس جانے کے بعد دیپالی نے کہا، ناصرہ تم جہاں آرا سے ملتی رہا کرو، مجھے محسوس ہوا ہے کہ وہ بے حد تنہا ہے، نیروزما کی بیوی سے اس کی نہیں بنتی، دیناج پور اپنی سسرال میں اب وہ رہنا نہیں چاہتی، ماں مر گئی، دو جوان بہنوں کی خوفناک موت کا غم سہ چکی ہیں، باپ چراغے سحری ہیں اور وہ ان سے ہمیشہ سے خائف رہی ہیں، شوہر مر گیا، کچھ بھی تھا، اب لڑکے نے اپنا گھر بسا لیا، وہ کتنی اکیلی ہیں ہوں گی، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اکمل مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مجھے بھی بے حد پسند تھا، مگر میرے باپ معمولی آدمی ہیں، کلاس 2 افسر، ہم لوگ عظیم پورے کے ایک بہت ہی معمولی سرکاری فلیٹ میں رہتے ہیں، ہماری کوئی سماجی حیثیت نہیں۔ جہاں خالہ اپنے اکلوتے بیٹے کی خواہش رد کر کے 1 کروڑ پتی انڈسٹریلسٹ کی لڑکی بیاہ لائی، یہ طبقہ ناقابل معافی ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تھی، جب جہاں خالہ نے میرے بڑے چاؤ چونچلے کیے تھے، میرا نام نجم الصحرا انہوں نے ہی رکھا تھا، امی کو کپڑے بنا کر دیتی تھی، گویا ہماری سرپرستی کرتی تھی، ہم لوگ ان کے پور ریلیٹیوز تھے۔ غصے میں بپھر کر اس نے ایک کنکر اٹھایا، اسے زور سے تالاب میں پھینکا اور بات جاری رکھی، اور یہ نواب قمر الزمان ہمارے نانا، یہ اب تک اس تگڑم میں رہے ہیں کہ ان کو مرکزی کابینہ میں لے لیا جائے، ناکام رہے، ساری زندگی ان کی سیاسی داؤ پیچ میں گزری، اولڈ گارڈ مسلم لیگی، جب یہاں زبان کا ایجیٹیشن ہوا، انہوں نے اردو کی موافقت میں آواز اٹھائی، جلوس نعرے لگاتا یہاں ارجمند منظر کے پھاٹک پر آیا، اردو بادشاہ چلبے نا، اردو بادشاہ چلبے نا، یہ اپنی چھڑی ہاتھ میں لیے، ستر کی ٹوپی اوڑے برآمدے میں جا کر چلائے، ضرور چلبے، ضرور چلبے، جلوس اتنا مشتعل ہوا کہ پتھراؤ کر دیتا، بچ گئے، اب یہ ایک پولیٹیکل بیک نمبر ہیں اور فرسٹریٹڈ، لیکن یاد رکھیے، اس نے سنگھاسن پر سے اٹھ کر خطیبانہ انداز میں کہا، یہ نہ سمجھیے کہ چونکہ ہم لوگ اردو امپریلزم کے خلاف ہیں یا مغربی پاکستان جو ہمارا استحصال کر رہا ہے اس سے متنفر ہیں تو اس وجہ سے ہم انڈیا سے جا ملیں گے، ہرگز نہیں، جہاں انڈیا سے مقابلے کا سوال پیدا ہوا، ہم پاکستان کی حفاظت اور سالمیت کے لیے کٹ مریں گے، ہم پکے پاکستانی ہیں۔ اچھا دیپالی آنٹی، اب میں چلوں، کل آپ کو ایئرپورٹ پہنچانے آ جاؤں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ گھر عظیم پورہ، تم شادی کے لیے یہاں ارجمند منزل میں نہیں ٹھہری ہو؟ ہرگز نہیں، امی آ گئی ہیں، وہی ان لوگوں کی محبت میں گلی جا رہی ہیں، میں روزانہ آپ سے ملنے یہاں آ جاتی تھی۔ اچھا، خدا حافظ۔ دیپالی اسے دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی، وہ روش پر سے گزر کر بصورت پھاٹک کی طرف چلی گئی۔ دیپالی نے رات کی تاریکی میں ڈوبی کائی آلود ارجمند منزل پر نظر ڈالی، اندر کمروں میں تیز روشنی ہو رہی تھی، چہل پہل گہما گہمی مہمانوں سے گھر بھرا تھا۔ 2 دن بعد اکمل اپنی دلہن کے ساتھ مغربی پاکستان واپس جانے والا تھا۔ وہ پشاور ایئر فورس اسٹیشن میں تعینات تھا، اپنی کزن ناصرہ کی طرح وہ بھی بڑا شدید قوم پرست پاکستانی تھا، پاکستان کی دفاعی سروسز کا ایک فرد شناس، جوشیلا، محب وطن، ہوا باز۔ باب نمبر 37، شنکری کا ناچ، نئی دہلی، 3 اکتوبر سن 1965۔
مائی ڈیئر دیپالی، تمہارا خط آیا تھا، جلد جواب نہ دے سکی، اپنی شدید پریشانیوں اور فکروں میں مبتلا تھی۔ میرا بڑا لڑکا کمل اب فوج میں لیفٹنٹ ہے، وہ محاذ پر لڑ رہا تھا۔ خدا باپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے خیریت سے گھر واپس آ گیا، مگر ایک بری خبر سناتی ہوں، جہاں آرا کا بیٹا اکمل جموں پر بمباری کرتے ہوئے مارا گیا۔ یہ خبر مجھے بالکل اتفاقیہ معلوم ہوئی۔ میں سوچ سکتی ہوں کہ جہاں آرا بیچاری کا کیا حال ہوگا۔ تم تو اس بیچاری کی شادی میں شرکت کے لیے پچھلے سال ہی وطن آئی تھی۔ جب کمل اور اکمل پیدا ہوئے ہیں تو یاد نہیں کس نے، یا تم نے یا میرے شوہر نے کہا تھا کہ کسی لفظ کے پہلے آ لگانے سے اس لفظ کی ضد بن جاتی ہے۔ سچ یہ نام ہی منحوس نکلا۔ موجودہ صورتحال میں جہاں آرا کو تعزیت کا خط لکھنا بھی ممکن نہیں۔ کیا قیامت ہے! تم اور جہاں آرا ٹیگور کا شنکری ناچے اتی گمبھیرنل عمرے ڈمرو باجے بہت گایا کرتی تھی۔ سو بیچارہ اکمل مرشد زادہ نیل عمر میں ڈمرو بجانے گیا اور اس کے اپنے پرخچے اڑ گئے۔ ہندوستان اور پاکستان کی سرحد پر تمہاری شنکری زوروں میں نچ گئی، تم وہاں آرام سے بیٹھی ہو، خوش قسمت ہو۔ ٹچ ووڈ۔ بریسٹر کو صاحب کو سلام، تمہاری روزی۔ باب نمبر 38 گڈ لک ڈائری۔ 1 جنوری سن 1967، 16 پوش 1373، 19 رمضان سن 1386 ہجری، 18 پو 2063۔ نام یاسمین بلومٹ، دفتر کا پتہ، گھر کا پتہ، ٹیلی فون نمبر، کار نمبر، ڈرائیونگ لائسنس نمبر، ٹی وی لائسنس نمبر، بینک اکاؤنٹ نمبر، پاسپورٹ نمبر، لائف انشورنس پالیسی، بلڈ گروپ، اینک نمبر۔ آج سال نو ہے۔ اللہ کا نام لے کر اس نئی نویلی ڈائری کو شروع کرتی ہوں جو ڈھاکہ سے کوئی آنے والا مجھے دے گیا ہے۔ نام ہے گڈ لک ڈائری، اس میں لکھ رہی ہوں، لہٰذا اس کا نام بیڈ لک ڈائری ہونا چاہیے۔ توبہ توبہ، یا اللہ میں تیری ناشکری نہیں کرتی، ہزاروں سے اچھی ہوں، توبہ توبہ، اللہ معاف کرنا۔ اللہ تجھ پر میرا سارا حال روشن ہے، میرے گناہوں کو معاف کرنا، تو غفور الرحیم ہے۔ میں نے بہت نافرمانیاں کی، اپنے حافظ قرآن مولوی باپ کو صدمہ پہنچایا، اسٹیج پر ناچی گائی، مشرک سے بیاہ کیا، وہ بھی جائز نکاح ہی نہ تھا، بیٹی کو عیسائی بنوا دیا۔ اللہ میں تیرے غضب کے خوف سے تھر تھر کانپتی ہوں، مجھے عذاب قبر سے بچائیو، اللہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ۔ آج سال نو ہے۔ میں نے سنز مسز بلومٹ کو ٹرنک کال کی تھی کہ نئے سال کی مبارکباد اپنی بیٹی کو دوں۔ معلوم ہوا دادی پوتی دونوں مایا کے لیے چرچ گئی ہوئی ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرنا، اللہ میں اپنے حالات، اپنی مجبوریوں کا شکار تھی۔ اللہ تو میرے سب مصائب یا مجبوریوں سے واقف ہے، پھر بھی مجھے سزا دے گا۔ ڈیئر ڈائری، اس ملک کی عورتوں کے بھی خون سفید ہیں۔ شہرزاد بیمار پڑی ہے، بڑھیا مسز بلومٹ نے اسے اسپتال میں ڈال دیا، اسے دیکھنے بھی نہیں جاتی۔ وہ گاؤں یہاں سے اتنی دور ہے، صبح کو ٹرین سے جاؤ، رات کو تھکن سے چور ٹرین سے لوٹو، صبح سویرے پھر فیکٹری وقت پر پہنچو۔ یہ بے کیفی مسلسل محنت جدوجہد کی زندگی کب تک چلے گی؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تمہارا دل کمزور ہے، ڈانس کرنا بالکل چھوڑ دو۔ میری بیٹی شہرزاد، جس کا اب پورا نام شہرزاد کرسٹینا جوزفین بلومٹ ہے، مجھ سے کہتی ہے اس کے دین میں احساس جرم اور احساس گناہ کی شدت سے ہی بخشش کا باعث بنتی ہے۔ بہت سے راہب اپنی پیٹھ پر خود کوڑے لگاتے ہیں، تو کوڑے تو مجھے زندگی ہی لگا رہی ہے۔ اللہ میرے ایوب سے چشم پوشی فرمائے۔ ڈیئر گڈ لک ڈائری، پرسوں شام میں شیری کو دیکھ کر اسپتال سے باہر آئی۔ گاؤں کی خاموش سڑک شدید بارش میں نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں بس سٹاپ پر کھڑی ہو گئی۔ شیری مجھ سے بہت رکھائی سے پیش آئی تھی، شاید اس کی دادی نہیں چاہتی کہ میں اس سے زیادہ ملوں جلوں۔ شہرزاد ابھی ٹانگ برابر چھوکری ہے، مگر اپنے باپ کی طرح بے رحم اور کائیاں، اور دادی کی طرح سرد مزاج۔ وہ شاید یہ بھی نہیں چاہتی کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کی ماں ایک کالی عورت ہے۔ اس کا اپنا رنگ سفید ہے، سبز آنکھیں، چاکلیٹ بال، اپنے حسین و جمیل باپ پر گئی ہے۔ وہ اپنے باپ کو دوگلا ظاہر کرنا نہیں چاہتی۔ آج وہ مجھ سے صاف صاف کہہ رہی تھی، ممی تم بار بار ہر ہفتے مجھے دیکھنے اتنی دور سے کیوں آتی ہو؟ مت آیا کرو، میں اچھی ہوں، میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں باہر آ کر سنسان بس سٹاپ پر کوچ کا انتظار کر رہی تھی۔ سینہ زیادہ تیزی سے برسنے لگا،
می زیادہ تیزی سے برسنے لگا۔ بارش کے قطروں اور میری آنسوؤں نے میرا چہرہ بھگو دیا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ کہتے ہوئے میں چہرے پر اوٹ کر کے ذرا پیچھے ہٹی۔ اس اجنبی نے مجھے اللہ اللہ کہتے سن لیا۔ اردو میں بڑی ہمدردی کے ساتھ دریافت کیا، کیا آپ کا کوئی عزیز اس اسپتال میں ہے؟ میں نے جھجک کر اس کی صورت پر نظر ڈالی۔ گورا چٹا، لمبا تڑنگا، پنجابی یا پٹھان، خاصا خوش شکل، برساتی اوڑھے، وہ بھی اسی کوچ کا منتظر تھا۔ اس کے درد مند لہجے کے یہ دو بول سن کر میں جو اس وقت اس لمحے میں اتنی بڑی دنیا میں خود کو بالکل تنہا اور بے سہارا اور بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے تاریک طوفانی برہم پتر کی لہروں پر ایک روشن محفوظ نو کا اچانک نمودار ہو گئی۔ میں نے ممنونیت کے ساتھ اسے جواب دیا، میری لڑکی ہسپتال میں ہے، اچھی ہے، اگلے ہفتے اسے ڈسچارج کر دیں گے۔ تو پھر اس میں بری طرح بلک بلک کر رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے وجہ نہ پوچھی۔ روشن کوچ سلیٹی فواروں میں سے نمودار ہوئی۔ وہ میرے ساتھ ہی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راستے میں اس نے بتایا بیڈ فورڈ سے آ رہا تھا، یہاں پہنچ کر اس کی کار خراب ہو گئی، اسے ایک گراج میں چھوڑ کر اب بس پکڑ کر شہر جا رہا ہے۔ آبائی وطن رامپور ہے، یہاں لاہور سے آیا ہے، بزنس کرتا ہے، باتوں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ معلوم ہوتا تھا۔ کہنے لگا، آپ بنگالی ہیں مگر اردو اتنی صاف کیسے بولتی ہیں، اور وہ بھی پنجابی لہجے میں؟ میں نے بتایا، میں برسوں سے لندن کی ایک ایسی گارمنٹ فیکٹری میں مزدوری کر رہی ہوں جہاں میرے ساتھ والیاں سب پنجابی عورتیں ہیں۔ جی ہاں، میں ڈانسر ہوں لیکن ہول سیل قمیض سیتی ہوں، ناکام ڈانسر۔ ڈیئر گڈ لک ڈائری۔ آج شام میں اور مقبول دیر تک ہمپٹن کورٹ کے باغات میں ٹہلتے رہے۔ وہ کہہ رہا تھا عنقریب بارنز میں ایک بہت بڑا مکان خریدنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا مگر عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ مقبول کہتا ہے میں فیکٹری میں مزدوری کرنا چھوڑ دوں اور اس کی فرم میں کام کروں، 4 گنی زیادہ تنخواہ، مگر نہ جانے کیوں دل گوارا نہیں کرتا۔ میں اس کی احسان مند نہیں ہونا چاہتی، ابھی وہ میری بہت عزت کرتا ہے، بہت رکھ رکھاؤ سے ملتا ہے، پھر میں اس کی ملازم ہو جاؤں گی اور وہ میرا آقا۔ نہیں، یہ بات غلط ہوگی، ہے نا اللہ؟ تو مجھے صراط مستقیم پر چلا جائیو، آمین۔ جب شہرزاد چھوٹی تھی، میں اور جیرلڈ چیلسی کی ایک میوز میں رہتے تھے۔ ٹیلی ویژن پر ایک پلے دیکھا تھا، اٹومن کروکس، ایک غریب اسکول ٹیچر جس کی زندگی میں کوئی رنگ نہیں، اسپینسٹر کم مایا۔ وہ پیسہ جوڑ کر چھٹی گزارنے سوئٹزرلینڈ جاتی ہے۔ وہاں اسے ایک بڑا دل آویز سا شخص ملتا ہے، نہایت اداس، ہلکا پھلکا، غمناک سا رومانس۔ چھٹیاں ختم ہوتی ہیں، وہ آدمی اپنے ملک چلا جاتا ہے، اسکول ٹیچر اپنی اجاڑ زندگی میں واپس انگلستان آ جاتی ہے۔ بڑھیا مسز بلومٹ نے آج تک مجھے اپنے گھر نہیں بلایا، حرام زادی۔ شہرزاد کہتی ہے بہت خوبصورت 2 منزلہ مکان ہے، بہت بڑا باغ۔ بڑھیا اپنی جوانی میں ونڈ مل تھیٹر میں بھی ناچ چکی ہے، بہت دولت مند ہے۔ شیری اسی لیے اس کی خوشامد میں لگی رہتی ہے، اور کوئی رشتہ دار ہے نہیں۔ بڑھیا اپنے اکلوتے لڑکے جیرلڈ کو آگ کر چکی ہے۔ شہرزاد نے آج تک مجھے کوئی معمولی سا تحفہ تک خرید کر نہیں دیا۔ ہاں، پچھلی کرسمس پر ایک ہینڈ بیگ لے آئی تھی اور سال میں 1-2 بار مجھ سے مل لیتی ہے۔ خیر، خدا اسے خوش رکھے۔ ابا مجھے آگ کر چکے ہیں، دوسرے رشتہ داروں نے مجھے بلا دیا، شاید وہ لوگ میرا ذکر بھی کرتے ہوں گے، تو اس طرح کے چل پائے گوری کے مولویوں کے خاندان کی لڑکی آوارہ نکل گئی، خاندان کی ناک کٹا دی۔ خیر، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ میرے ہم وطن جب کبھی یہاں ملتے ہیں، خصوصاً ڈھاکے والے، بڑے جوش سے کہتے ہیں کراچی آ جائیے، آپ کے لیے حکومت ڈانس اکیڈمی بنا دے گی۔ جب میں نے اس کے لیے خط و کتابت شروع کی، وہاں سے کوئی جواب ہی نہ آیا۔ میں بہت کمزور، بہت غیر اہم، بہت معمولی ہستی ہوں، کون میری سنے گا؟ وہ تو بالکل شروع کی بات تھی، ایک بنگالی منسٹر کو خوش کرنا تھا، جس کی سفارش پر حکومت نے میرے فارن ٹور کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس کے بعد ٹائم فش۔ ڈیئر ڈائری، دنیا بہت ہی ذلیل کمینی جگہ ہے۔ مسٹر ریحان الدین احمد کا رویہ دیکھا۔ فیکٹری میں میرے ساتھ کی 2 پنجابی لڑکیاں بہت اچھی سنگرز ہیں، ان میں سے ایک نے مجھے خواجہ فرید کی ایک چیز سکھائی، مرنے تے مینوں ہٹکنا ملا، مینوں مرن دا شوق مٹاون دے، کنجری بنیا میری عزت نہ گھٹدی، مینوں نچ کے یار مناون دے۔
کراچی میں بندر روڈ کے جگمگاتے اور اونچے فلیٹوں کے نیچے رات کے وقت ایک اندھا فقیر سر پر گول ٹوپی ایک بچے کی انگلی تھامے آ نکلتا اور منہ اٹھا کر چلاتا۔ ایک غم کے مارو خدا تمہارے غم دور کرے، اور یہ دفعتاً بڑی سریلی دلدوز آواز میں گانے لگتا۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اتوار 30 جولائی سن 1967، 21 ربیع الثانی سن 1387 ہجری، 15 ساون سن 2044، 13 شرابون سن 1374۔ گڈ لک ڈائری۔ اس برس کے بھی 7 مہینے نکل گئے اور اکیلا تنہا انسان اور اتنے سارے کیلنڈروں میں گرا ہوا ہے۔ کیوں؟ مسیحی، اسلامی، بنگالی، بکرمی اور شاید ایرانیوں کا ایک اور کیلنڈر ہے۔ نہ جانے اس ڈائری کے چھاپنے والوں نے ایرانی کیلنڈر بھی کیوں نہ شامل کر دیا، ذرا وقت کا کنفیوژن اور بڑھتا۔ او مانجھی رے، اور رنگین کشتی والے ملاح کشتی موڑ لے، اس گھاٹ سے لگا دے، یہ ندی کرتک اس طرح بہے گی، کب تک اس طرح بہے گی، اس ناؤ کو کب تک کھینا ہے، کس دھن میں شام سویرے کس دھن میں چلا جاتا ہے، تیرے دل میں کیا راز چھپے ہیں بھائی مانجھی، کیا اس دریا کا کوئی انت نہیں، اس کا کوئی سرا نہیں، او مانجھی رے، اور مانجھی رے بھائی اب ہاتھ تھک گئے، کشتی کھینے کی اب سکت نہیں، میں نے دریا کے مخالف سمت بھی چپو چلائے پر اب ہمت نہیں، او مانجھی رے۔ یہ سارے بٹیالی گیت بار بار یاد آ رہے ہیں، میرے دکھی مظلوم خوبصورت دیس کے ملاحوں کے دل نواز دلدوز گیت۔ کیا میں کبھی واپس جا سکوں گی؟